باب ما جاء في صيام 6 أيام من شوال من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فذلك صيام الدهر. اس کے اخیر میں قال ابو عیسیٰ وقد روى عبد العزیز ابن محمد عن صفوان ابن سلیم کیا لکھا ہے وسعد ابن سعید هذا الحديث عن عمر ابن ثابت عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وروى شعبة عن ورقاء ابن عمر عن سعد ابن سعيد هذا الحديث وسعد ابن سعيد هو اخو يحيى ابن سعيد الانصاري وقد تكلم بعض اهل الحديث في سعد ابن سعيد من قبل حفظه متفق عليه متكلم فيه. لیکن امام مالک بجائے سعد ابن سعید کے عمر ابن ثابت پر کلام کرتے تھے. کہتے عمر بن ثابت مدنی ہے، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اور امام مالک کو یہ شبہ تھا کہ یضع الاحادیث یہ حدیث سے گڑھتا ہے، اور مالک کا خیال یہ تھا کہ 6 شوال کی حدیث گڑھت ہے. ایک حیران کن بات یہ ہے کہ تحریر الاقوال میں جو علامہ قاسم ابن قطلبغہ نے 6 شوال کا اثبات استحباب کیا ہے، لیکن مالک کے موطا کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام مالک اس حدیث کو مکذوب اور موضوع کہتے تھے. مکذوب اور موضوع کا لفظ موجودہ موطا میں نہیں ہے. قاسم ابن قطلبغہ تحریر الاقوال لکھتے وقت جو نسخہ سامنے تھا اس میں مالک کا قول مکذوب اور موضوع کا تھا. مالک کی موطا ہے، دے دو موطا مالک دے دو. پڑھ بھی رہے ہو یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 256 صفحہ ہے، صفحہ 256 جو عام طور پر نسخے ہیں اس میں. یہ ضرور بحث میں پورا پڑھا کریں، خاص کر علماء دین جو 6 شوال پر کلام کرتے ہیں نا کہ جی ہونا چاہیے اور مستحب ہے اور حدیث میں ہے یہ وہ. ایک دفعہ مالک کی موطا کی عبارت ضرور سنا ہے، ان کو شکل آئینے میں نظر آ جائے گی کہ میرا نام کیا ہے. جب تک آپ نے موطا کی، کیونکہ امام مالک سب سے بڑا منکر ہے اس کا، اور مالک الاحادیث والاسانید ہے. قال يحيى سمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان انه لم يرى احدا من اهل العلم والفقه يصومها. میں نے کسی عالم اور فقیہ کو نہیں دیکھا جو یہ روزے رکھتا ہو. تو مالک کے نزدیک علم اور فقہ کی خلاف ورزی ہے شوال کے 6 روزے رکھنا. ولم يبلغني ذلك عن احد من السلف، مجھے ایک بھی سلف صالحین معلوم نہیں ہے جو 6 شوال کا مرتکب ہو، وہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو. وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، اور علماء اس کو مکروہ سمجھتے ہیں. وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ، اور ڈرتے ہیں کہ اس طرح بدعت نہ ہو جائے، اور ڈرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور ڈرتے ہیں کہ یہ بدعتیوں کا کام ہے. لے یہ ہمیں الزام دیتے، شرم نہیں آئی. میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا. مکروہ اور بدعت قرن اول میں، پہلے قرن میں اور پہلی صدی ہجری میں جن احادیث کو غلط کہا گیا وہ 6 شوال کی احادیث ہے. اور پہلے قرن اور صدی میں جس عمل کو بدعت اور حرام کہا گیا، کیونکہ فقہاء مکروہ بمانے حرام کے کہتے ہیں، وہ 6 شوال ہے. وَأَن يُلْحَقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ،
وَأَيُّلْحِقَ بِرَمَضَان، اور وہ کہ رمضان سے ملا دے وہ جو رمضان میں نہیں ہے. کون لوگ ہیں یہ جو ملاتے؟ اہل الجہالت والجفاء، جاہل لوگ اور گوارے لوگ، دیہاتی لوگ، دین سے بے بہرے لوگ. نام تو دیکھو، مکروہ کا مرتکب، بدعتی، کم علم، سلف سے خارج. لو رأوا فی ذالک رخصۃ عند اہل العلم، اگر جاہل لوگ اور جافی لوگ اس میں گنجائش دے کے، اور اوہم یعملون، اور دیکھا کہ علماء کرتے، تو بے دین لوگ اور دیہاتی لوگ اور گنوارے لوگ اور بے بہرے لوگ اور بدعتی لوگ اور حرام کار لوگ ستہ شوال میں دلیر ہو جائے. لے ستہ شوال والوں کے تو میرے خیال سے کپڑے ہی جسم سے ہٹا دیے مالک نے، بالکل بربنڈ کر. اذا کم خلق ادا بدعتیان دے، دا حرام خوار دی، دا دروغجن دی، دا سلف و منکر دی. یہ میں تھوڑے کہہ رہا ہوں، مالک کہہ رہا ہے. آپ کی کتاب سبق ہی ہے، پتہ نہیں استاد نے یہاں کون سا کارنامہ انجام دیا. یہ سب لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. قال یحییٰ وسمعت مالکا یقول لم اسمع احدا من اہل العلم والفقہ ومن یقتدی بہ، اور میں نے فقہا علماء کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ یہ کام کر رہے ہو. اللہ اللہ. نیچے وہ دوسرا مسئلہ بھی ہے، یوم الجمعہ کا روزہ. سبحان اللہ. تو اس پر حواشی لکھے ہیں، بڑے اچھے حواشی ہے ادھر، اور لکھا ہے کہ امام اعظم کا مسلک بھی انکار کا یہ متواتر ہے. کئی اقوال ہے، لیکن فتاوی ہندیہ میں، عالمگیری میں، بزازیہ میں، قاضی میں، اور تاتاریہ میں، اور سمرکندیہ میں، اور فتاوی نوازل میں، اور فتاوی ولولاجیہ میں، اور فتاوی ہمایون میں، تقریباً 1.5 لاکھ فتاوا میں ستہ شوال کو حرام ناجائز. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص ستہ شوال کے روزے رکھتا ہو، قاضی اس کو عدالت میں نہ آنے دے، مردود الشہادہ. یہ ابن قطلبہ نے نقل کیا یہ قول، اگرچہ سے اتفاق ہو نہ کرے، وہ نہ کرے نا. ایک نقطہ بتاتا ہوں طالب علموں کو کہ ہمارے ہاں معتبرین فقہا 3 مانے جاتے ہیں: ابن الحمام صاحب فتح القدیر، ابن نجیم صاحب البحر، اور ابو بکر کاسانی صاحب البدائع. جب کہا جائے کہ معتبر علماء یا معتمد علماء تو 3 مراد ہوں گے: محقق ابن الحمام، ابن نجیم اور ابو بکر. ان تینوں نے ستہ شوال کو مکروہات میں نقل کیا ہے، ناجائز روزوں میں سے نقل کیا ہے. ابن الحمام نے تفصیلی کلام کیا ہے. دو باتیں رہ گئی. ایک بات یہ کہ قاسم ابن قطلبہ نے ستہ شوال کا ندب یا استحباب ثابت کیا ہے اور انکار کو رد کیا ہے. جواب یہ انہوں نے اپنے استاد اور شیخ ابن الحمام سے بغاوت کی. ھذا باغ علی شیخی. کیا کر رہا ہے؟ تو چھٹی کرے، آرام کرے، چلے جائے. کیا ہو رہا ہے؟ آرام سے جاؤ، پانی وانی پی لو، تھوڑا ٹہل لو. صبح صبح کوئی چیز ایسی کھائی ہوگی، طالب علم بھی تو عجائب ہے. ساتھی کا خیال تو رکھنا چاہیے، کوئی بیمار ہو، درد ہو تو آپ انہیں کہیں کہ بھئی آپ آرام کریں. باہر ساتھ چلے جائے 1-2 لڑکے. آہستہ آہستہ نکلو، بیت الخلا لے جاؤ اس کو.
اور یہاں سے نکل جائے گا تو بالکل صحت مند ہو جائے گا. خوراک بخبولت نہیں نہ میدے تکلیف علاج پر دنیا کی وجہ فاقہ. بس میدا تو کھولو ہوئے میدا چاہیے. جو شخص کہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ کھاؤ، اس عاجز فقیر کے خیال میں اس کا سر پتھر سے توڑنا چاہیے. بالکل غلط. بادشاہت جو انسان کو ملتی ہے وہ فاقے سے ملے گی. میں خود بہت طالب علمی کے دور میں معدے کا مریض رہا ہوں، لیکن الحمدللہ وہ زمانے میں ہم کو بھی کہا جاتا ضرور کھاؤ، کچھ نہ کچھ کھاؤ، ضرور کھاؤ. انا للہ و انا الیہ. ایک بزرگ تھے اس محلے میں، سہارنپور کے علاقے میں ایک جگہ ہے نکوڑ کہتے ہیں، اور حضرت گنگوئی کی ذاتی تحریرات ان کے پاس تھی، تو بڑی محبت کرتے تھے. اس نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ چند دن فاقہ کر کے دیکھیں. اب جو میں نے فاقہ کیا تو ٹھیک ہو گئے الحمدللہ. نمبیا ماں شہر ہوئے، شہر کو برسہ کا دورہ کے ویل میں ٹول فساد ډېر خوراک نہ پیدا کیگی. طالب کڑے دا خوراک ڈک ڈک اس پنن پاغم دے خیٹا ویلاس کی نیولی چې سړی خوراک ډېر کوي دغه به غول په کنټرول نی، دغه به وار ساوار د بار حاجاتو نی، دے بار مجلس کی کیناستے نشي، دے بس پکا وړای. دا خېټه مریض دی. خدای رنگ روک کی د خېټه وای خېټه کنټرول کا چې هغه بل شی په دې الفاظ باندې هغه دی بیدار ونی شي. او چې سړی نه اجړا جوړه ډېر خوراک په کوا خو نور اوخرا چې اقبال او خورشید نه جوړ شي. دا هر اجړا نوم اقبال او خورشید دي ګر تاسو کې څه خورشید څه اقبال دا اجړاګان نمونه دي. تش خوراک ده بس. ولایت اور نبوت، حکمت اور طب، عقل اور شعور کا اتفاق ہے کہ قلت و طعام دنیا کے خزائن میں سے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج کل 10 منٹ ٹہلائی سے کام ہو جاتا ہے. کوئی خوراک میں کم کرے گا نا جی خدا مجھے رسول کیا. میں نے کہا آج کل 10 منٹ ٹہلائی سے کام ہو جاتا ہے. فرمایا خوراک کم کیا ہے. جب خوراک کم ہوگا تو ٹہلائی کم چاہیے. آپ جو زیادہ ڈال رہے ہیں پھر 1 گھنٹہ ٹہلیں. اللہ طالب کو صحت دے، شفا عظیم عطا. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے. رب العالمین کے ہاں صحت اور مرض دونوں اس کے مخلوق ہے، اس کے حکم پر آتے ہیں. جو ٹول فساد د ډېر خوراک نہ پیدا کی او خاموش کم کړلو خوراک روغ په صورت شو. کاش چې بالکل نہ خوراک کې بلڈ پریشر نہ کې دے نو ما با ډوړی زړه نو اور ایماندار چې بالکل سړی ناری بیا دماغی شلی بلڈ پریشر په حمله ہو رہا. چې دا شوگر کنټرول کې نو خوراک پرې خالته بلڈ پریشر اوچتی. ہائے ہائے ہائے. وہ ایک جادوگر تھا نا، محمد حنیف نام تھا، پشاور میں جہانگیر آتا تھا اسکول میں. اس کے پاس 2 نچھے ہوتے تھے، نچھے نل کیا، اس میں بھی رسی تھی، اس میں بھی رسی تھی. اس رسی کو کھینچتا تھا تو ٹر وہ چلا جاتا تھا، اور اس کو کھینچتا تھا تو ٹر یہ چلا جاتا تھا. دس بھی اچھتے کہ یہ بے چدارا کا غم دارازی، چدارا کا غم دارازی. میں تو یہ کہتا ہوں آ وہ ہو رہا ہے. اور دا جادو نے دا لاس صفائی دا مائنڈ ماسٹر سے تو میں جی دا چدارا کا غم دارازی اور چدارا کا غم دا جادو الفاظ ودا سے میں دا دیوانه جادو کی میں دا دے بن کے کہتے پلار دلتا ادھر دو چاہے حنیف بھائی یہ نہ کہو، اور چلو نہ کہو تو بیٹھ گئے. میں نے شو بولا یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ جادو کے الفاظ یہ دے پکڑی تھی بالکل. یہ جادو نہیں ہے، یہ ہمارے استادوں کی دعائیں. دا جادو الفاظ ٹول جادو ہے. جو جادو کرے اس کے باپ پہلانا تو
جادوگر جہنم جاتے، یہ جادو کے الفاظ ہیں، یہ پکا چکا ہے، اس کی مشق کی ہے اس کی تاسو بس پوئے گئے ماں تو جادوگر رہا چاہ ساتے تو خوشی ہوتے اور نوچت کو داسی نہیں سمجھی یاد میں خوجے دے نہیں شبل دستا سے طے شوال ہو لوگ تمہیں کہتے ہیں آپ کے ساتھ ستے یار بس کیا کریں مجبور ہے، مشکل سے 2 مہینے باقی جا رہا ہے، ہاں گیدڑا چلا کئی دی پاک دوبرا کے لانا دیتے تا یو کال تیر کو تا دا شیخ موقف یاد نہ کو تا مخه ټول جهان نشي راتله دا ما کتلی خلق دراسه د خود غو نه پراتی خبرې نشي کولای ما ورته زه ته هم څه شي په وینه نه مونږ نه دی ویلي سته شوال نفل بعد الوتر نه پلارم نشي ثابتونه او نفي شوی د څنګه ثابت ہے. طالب محنت نہیں کرتا، بالکل طالب کو محنت کرنا چاہیے. یہ آپ کی کتاب ہے سبق، میں نہیں پڑھاتا، یہ وہ یاقوت و مرجان پڑھا رہا ہے، وہ پڑھا رہا ہے کوئی اور پڑھا رہا ہے، اس لیے کمنڈا پہ چیڑ کوئی پہ نہیں. استاذ کو چاہیے کہ اہم مہم مقامات پر رک جائے، طالب کو آگاہ کرے. مجھے ان کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے بغیر مؤید ہوں الحمدللہ. جدا سے وہاں تائید دیو کی زان نے دی خبر ددی ټول بنیاد ته تکڑا ہے بالکل چې یو غوډه غړا دا ورکم بیا پاسې دی نشي. ایک جگہ ایک عالم دین بیان کر رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، کہا مولانا ہمارے بہت باہر ہے، یہ وہ ہے، بڑے زبردست عالم ہے، ایسا ایسا، لیکن ہمارے باپ دادوں نے جو ہے نا ستہ شوال رکھا ہے. میں نے کہا فلو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، وہ آباء و اجداد جو علم اور ہدایت سے محروم تھے ان کا حوالہ دینا جاہل کا تھا. آباء و اجداد پہچانتے ہو؟ ابو حنیفہ آباء و اجداد ہے، ابو یوسف اور امام محمد ہے، انور شاہ ہے، یہ مالک ہے اور ابو حنیفہ، یہ ہمارے آباد، یہ تھوڑا ہی ہے. پھر میں نے ان سے کہا بس آپ سے 3 مسئلے بیان کریں. ایک مسئلہ یہ بیان کرے کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام بخاری تینوں قائل نہیں ستہ شوال کی. دوسرا یہ کہ ہمارے مذہب میں امام اعظم کی روایت متواتر ہے اور وہ والکراہۃ مطلقاً کا قول ہے ان کا، کسی حال میں بھی شوال میں روزے رکھے مکروہ ہے. فتح عالمگیری کتاب الصوم. تیسری بات یہ بیان کرے کہ ایک چیز جب مکروہ، بلکہ یہاں تو پتہ چلا کہ بدعت اور سنت کے درمیان میں دائر ہو جائے تو سنت کا ترک ہوگا تاکہ بدعت کا ارتکاب نہ. وزادری خبروں کا اس پر ایمان معلوم ہے. دیکھو ایک تو ضد ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے بغیم بین، عزت کر رہا ہے. پیغمبر مرسل نبی الخاتم والمختم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بینات کم تھی کیا؟ نہیں مانتے کچھ بھی نہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یہ دیکھیں ہم نے تمہاری طرف کھلی ہوئی دلائل بھیجی. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں گزرے ہوئے لوگوں کی. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ دیکھو قرآن کیسے وضاحت ہے کرنا، آیات واضح ہے. یہ بخل کو تو دروغ ہوئی ستہ شوال دے. ستہ شوال ابو حنیفہ کے مسجد میں ممبر پر بیان ہوتا ہے، تو میں شرم و حیا کرنا چاہیے. حنفی علماء پابند ہیں. فرماتے ہیں احدھا کراہتہ مطلقاً، مطلق کراہت کا قول جو ہے یہ امام اعظم کا ہے. دیکھو یہ میرے پاس جو حاشیہ ہے نا، اس میں ہے واختلف اہل الفروع فی ذلک ففی البحر الرائق
وہ من المکروہ ہے صوم ستۃ من شوال عند ابی حنیفہ متفرقا کانا او متتابعا. سمجھ گئے نا؟ امام صاحب کے ہاں ایک ایک کر کے یا اکٹھے مکروہ ہے، نہ رکھیں. لیکن عامۃ المتاخرین لم یروا به باسا. متاخرین کون ہے؟ یہ کون سے جاپان سے آئے؟ ان کا نام باپ معلوم ہے کوئی؟ کہ متاخرین کون ہے؟ یعنی متقدمین متفق ہے تو مذہب متقدمین کا ہے، متاخرین کا مذہب نہیں ہوتا، وہ تو بوڑھ ہوتا ہے. یاد رکھنا جب بھی بزرگوں نے اس پر بحث کی ہے تو فرمایا کہ کراہت مطلق ہے. مطلق کا معنی یہ کہ شوال میں روزہ ہی نہیں رکھنا. ہاں اگر رمضان کے چھوٹے ہیں فرض تو قضاء رمضان واجب ہے رکھنا جتنا جلد ہو سکے. علامہ ابن عابدین جس کو ہم فقیہ شام کہتے ہیں، انہوں نے بھی قاسم ابن قطلبغہ پر یعنی اعتماد کیا ہے. تو طالب علم اس سال کا نیا جواب یاد رکھے. اس سال کا وہ یہ کہ قاسم ابن قطلبغہ نے اپنے شیخ ابن الحمام کے خلاف کیا ہے. مذہب وہ ہے جو ابن الحمام قاسم مذہب والا نہیں ہے. اور ابن عابدین نے اپنے شیخ سید احمد طحطاوی کے خلاف کیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. عمر غلام راغل ہے طحطاوی پہ جانے تک کثرت میں لولو جلدو نے سلور غٹ غٹ اور اول جلد کے بعد ما خیال دلتا ما لکھ بھی سیام ست شوال تو وہ آراڑا. یہ اساتذہ جب نیا نیا مسئلہ نکلا تھا تھوڑے پریشان تھے. ایک دن میرے پاس بیٹھ گئے. اس دن اتفاق سے یہ ست شوال پر طحطاوی میرے سامنے تھی. مولانا عنایت اللہ، مولانا زبیر اور دو چار استاد. کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا اس میں در مختار کا جو متن ہے کہ وہ ندبا سیام ست من شوال، اس پر اس نے نوٹ لکھا ہے. کیا نوٹ لکھا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں فما فی المتن فقول بعض المتاخرین. یہ جو مستحب کا قول ہے یہ بعض متاخرین کا ہے، یعنی متقدمین کل کے کل اور متاخرین اکثر منع کر چکے. بڑے حیران رہ گئے. حضرت مولانا امین صاحب اکاڑا کو پورا سیٹ خرید کے دیا. انہوں نے کہا پنجاب کے مولوی بہت شور کرتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ میں نے اس لیے موطا مالک نکالی 256 صفحہ. قال يحيى سمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة. یعنی جاہل لوگ جری ہو جائیں گے اور یہ جاہل لوگوں کو سمجھاتے ہیں کیا آپ کریں. محیط برہانی میں لکھا ہوا ہے جو 4 جلد میں محیط برہانی
کہ کبھی بھی عوام کو ستہ شوال کی ترغیب نہ دی جائے. تو نے غریب بوس راڑی اچھا جی چلو پڑھو. کوئی اشکال ہے کسی کو؟ حل من اشکال عند اصحاب الاحوال؟ جی بعد میں کوڑ کوڑ کرتے ہو تو ٹائم پہ بولو نا. جو مسئلے رضی پاگ رضی وہ ہے پتہ دو رہے. بس 470 بس ہے. یہ بھی جس طرح شامی کا حاشیہ رد المختار، اس طرح یہ بھی در المختار کا حاشیہ ہے نا. یہ کیوں تنگ کر رہا ہے آپ کا پنکھا مجھے؟ ہے نا 470 یاداشت اچھی ہے، نکالنے میں وقت لگتا ہے. 470 سے لکھا ہوا ہے. وَنُدِبَ تَفْرِيقُ صَوْمِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالَ، مستحب ہے علیحدہ علیحدہ شوال کے 6 روزے رکھنا. یہ در مختار کی عبارت ہے، متن جو ہے. قال الکوہستانی صوم الست من شوال یکرہ مطلقا عنده، امام اعظم کے ہاں مطلق ناجائز ہے. اور متتابعان عند ابی یوسف وعن الحسن لا یکرہ. قال المتاخرون الا انهم اختلفوا هل التتابع افضل ام التفریق. وقال الحلوانی يستحب صومها اذا اكل بعد العيد كما في المزمرات. وذكر في النظم انه يستحب التفرق في كل اسبوع. اذا عرفت هذا، اس بات کو سمجھو. فما في المتن، وہ جو متن میں ہے نا کہ مستحب ہے. قول بعض المتاخرین، یہ بعض متاخرین کا قول ہے، یعنی متقدمین کل کے کل اور متاخرین اکثر، وہ متفق ہے کہ ستہ شوال مکروہ اور ناجائز ہے. لا الہ الا اللہ.